فی الحال کے لیے آپ جلدی سے اٹھیں تاکہ میں آپ کے اس کھڑوس بھائی کے حوالے آپ کو کر کے آؤں جو کب سے فون پہ فون کیے جا رہا ہے۔ شاہ میر نے فون اسکرین پہ رومان شاہ کی بے تحاشا کالز کو دیکھتے ہوئے اسے فون میں ملایا۔ کہاں مر گئے ہو؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ شاہ میر کے فون اٹھاتے ہی رومان شاہ چیخنے ہوئے بولا، آ رہا ہوں، صبر رکھو۔ شاہ میر نے بہت تحمل سے جواب دیا، تیرا صبر گیا تیل لینے۔ مجھے میری بہن 10 منٹ کے اندر میرے پاس چاہیے، ورنہ میں تجھے ڈھونڈ کے جان سے مار دوں گا۔ جان لینے کی ضرورت نہیں، 10 منٹ تک تمہاری بہن بحفاظت تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ تقریباً 10-12 منٹ کے سفر طے کرنے کے بعد شاہ میر مرحا کو لے کر پی سی کیفے پہنچ گیا، جہاں پر رومان شاہ پہلے سے ہی گاڑی کے پاس کھڑا ہوا تھا، شاہ میر کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بے چینی اس کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی شاہ میر کی گاڑی دیکھی تو فوراً گاڑی کی طرف چل پڑا۔ گاڑی کے پاس آتے ہی مرحا والی سائڈ کا گیٹ کھول کر اسے باہر آنے کو کہا۔ مرحا باہر نکلتے ہی اپنے بھائی کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ مرحا، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ رومان شاہ اونچی آواز میں بولا تھا، جس کی وجہ سے مرحا اور بھی ڈر کر رونے لگی تھی۔ مرحا، میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس کمینے نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ بھائی پلیز اونچی مت بولیں، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، مرحا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، مگر اس کے رونے سے رومان شاہ کے اندر کا بھائی اور بھی ڈر رہا تھا۔ یہ سوچ کر کہ شاہ میر اتنی دیر کے بعد مرحا کو لے کر پہنچا ہے۔ رومان شاہ سے تو یہ سوچا بھی نہیں جا رہا تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ کہیں کچھ غلط تو نہیں ہوا۔ رومان شاہ جب تیسری بار اونچی آواز میں بولا تو مرحا لہراتے ہوئے وہیں گر پڑی۔ رومان شاہ نے اسے تھامتے ہوئے کھڑا کیا، مگر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ رومان شاہ ذرا دھیان سے لے کر جانا، اب یہ اے ایس پی شاہ میر کی بیوی ہے۔ رومان شاہ جو مرحا کو اپنی گاڑی کی طرف لے کے جا رہا تھا، شاہ میر کی یہ بات رومان شاہ کے کانوں میں کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ مگر اس وقت مرحا کی جو حالت تھی، رومان شاہ وہاں پر کھڑا ہو کر شاہ میر کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ وہ مرحا کو گاڑی میں ڈالتے ہوئے وہاں سے گاڑی لے کر ہاسپٹل کی طرف چل پڑا۔ شاہ زیب، لیڈی ڈاکٹر سے پوچھو کہ مرحا کو ہوش کیوں نہیں آ رہا۔ رومان شاہ، یار ریلیکس ہو جاؤ، میں نے پوچھ لیا ہے، تھوڑی دیر میں مرحا کو ہوش آ جائے گا۔ رومان شاہ اپنی کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے ڈاکٹر شاہ زیب کے آفس میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا اور پریشانی سے اس کے چہرے پہ پسینے کی بوندیں نمودار ہو رہی تھیں۔ رومان شاہ، تم اتنے پریشان کیوں ہو اور مرحا بے ہوش کیوں ہوئی ہے؟ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اسے دماغی طور پر بہت اسٹریس تھا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی ہے۔ یار مجھے فکر ہو رہی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں تمہارے گھر ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے مرحا کی یہ حالت ہے۔ شاہ زیب، میں اس وقت تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ رومان شاہ اپنے ماتھے پہ آیا ہوا پسینہ رومال سے صاف کرتے ہوئے بولا۔ رومان، کیا میں تمہارے لیے اتنا غیر ہوں کہ تم اپنے گھر کی پریشانی مجھ سے شیئر نہیں کر سکتے؟ شاہ زیب، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا ہی ہے، تم مجھے اس قابل نہیں سمجھتے کہ تم اپنا دکھ مجھ سے شیئر کر سکو۔ ہماری ہر پریشانی میں تم سب سے آگے، اس سے آگے رہتے ہو، اس لیے میرے یار میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم اتنے پریشان کیوں ہو۔ رومان شاہ ایک لمبی سانس چھوڑتے ہوئے ڈاکٹر شاہ زیب کی طرف دیکھا۔ شاہ زیب، وعدہ کرو کہ بات تمہاری حد تک رہے گی۔ رومان شاہ، افسوس کی بات ہے کہ تمہیں اپنے دوست پر یقین نہیں ہے۔ رومان شاہ، شاہ زیب کی جان جا سکتی ہے، مگر وہ کبھی بھی اپنے دوستوں کا کوئی راز افشا نہیں کر سکتا۔ تم مجھے یقین کر کے مجھے اپنی پریشانی بتاؤ۔ رومان شاہ نے ساری حقیقت ڈاکٹر شاہ زیب کو بتائی تو ڈاکٹر شاہ زیب پریشان ہو کر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا ہوا کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر شاہ زیب کی یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ مرحا کا نکاح اے ایس پی شاہ میر سے ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر شاہ زیب یہ بات برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ تو رومان شاہ، کیا تم مرحا کو اس اے ایس پی کے ساتھ رخصت کر دو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس کمینے کے ساتھ اپنی بہن کو رخصت کروں۔ شاہ زیب، فی الحال تو میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا۔ جب تک مرحا کو ہوش نہیں آتا میں کچھ نہیں سوچ سمجھ سکتا۔ مرحا کے لیے پریشان نہ ہو، میری ڈاکٹر سے بات ہو گئی ہے، اسٹریس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی تھی، ابھی تھوڑی دیر تک اسے ہوش آ جائے گا، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، بس تم ریلیکس ہو کر آگے کا سوچو کہ کیا کرنا ہے۔ تم میری اجازت کے بغیر میری بیٹی کا نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ ملک زبیر غصے سے بولے۔ شاہ میر، میں تم پر یقین کرتا ہوں، مگر میرب کا نکاح کر کے تم نے میرا یقین توڑ دیا ہے۔ شاہ میر اور ملک زبیر کو آپس میں اتنے تلخ انداز سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر رفعت بیگم تو
मुजरिमों की तरह एक तरफ चुप करके बैठती रही। तुमने कैसे मेरी बेटी का हाथ मुझसे पूछे बिना रुमान शाह के हाथ में दे दिया? तुमने शायद इसकी उम्र का फ़र्क भी नहीं देखा। पापा, शायद आपको पता नहीं, मगर ये मीरब की खुद की पसंद है, और शायद आपको ये भी नहीं पता कि आपकी लाडली बेटी ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी इस रुमान शाह के लिए। शाहमीर, क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बस पापा, यही तो आपकी गफलत थी कि आपको पता ही नहीं चला कि कब मीरब अपने बचपने में इतना आगे निकल गई है। इसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। मैंने तो सिर्फ अपनी बहन की जान बचाने की कोशिश की है। रुमान शाह मीरब की ज़िद बन चुका था। अगर मीरब को वो नहीं मिलता तो मीरब दोबारा भी अपनी जान ले सकती थी। सॉरी पापा, मैं जानबूझकर अपनी बहन को ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डाल सकता था। पापा, मीरब की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद मीरब की रुखसती कर देंगे, मगर पहले मीरब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले। ठीक है। बस पापा, अब आप अपने सर पर कोई टेंशन मत सवार कर लेना। जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया। मीरब का रिश्ता रुमान शाह के साथ जुड़ना खुदा की तरफ से लिखा था। मगर शामिर, मेरे दिल में एक अजीब सा डर है। मलिक ज़ुबैर गहरी सोच में डूबे हुए बोले। अगर कल को रुमान शाह ने इस ज़बरदस्ती के निकाह को अपनी अना का मसला बना लिया तो हमारी बेटी को कोई तकलीफ़ दी, या कल को खुदा न खास्ता मेरी बेटी को छोड़ दिया, तो मलिक ज़ुबैर के चेहरे पे एक बाप वाली परेशानी नज़र आ रही थी। इसकी फ़िक्र आप नहीं करें पापा, मैंने सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम कर दिया है। मुझे भी तो पता चले कि तुमने सिक्योरिटी के लिए क्या किया है। मैंने भी रुमान शाह की बहन के साथ शादी कर ली है। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो चाह कर भी मेरी बहन को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। क्या तुमने भी निकाह कर लिया है? रफ़त बेगम बेचारी हैरत के साथ बेड से उठकर खड़ी हो गई। जी मामा, परेशान ना हो मामा, आपकी बहू बहुत खूबसूरत है। चुप कर जाओ शाहमीर, ये मजाक नहीं है। मामा, कसम से आपकी बहू बहुत खूबसूरत है और बहुत मासूम और डरपोक भी है। मेरा तो ख्याल है कभी आपसे झगड़ा भी नहीं करेगी। और तुमने इस डरपोक लड़की को डराकर ज़बरदस्ती निकाह कर लिया। शर्म करो शाहमीर, मैंने तुम दोनों बहन भाइयों को ऐसी परवरिश तो नहीं दी थी। तो मामा, हम दोनों बहन भाइयों ने निकाह ही तो किया है, भाग थोड़ी न गए हैं जो आप अपनी परवरिश पर उंगलियां उठा रही हैं। शाहमीर इस वक्त हंसते हुए अपनी माँ का मूड नॉर्मल कर रहा था। जिस तरह का तुम दोनों ने निकाह किया है, इससे तो अच्छा था कि भाग ही जाते। तोबा नाउज़ुबिल्ला मामा, कैसी बातें कर रही हैं? शाहमीर बहुत शरीफ बनकर अपने कानों को हाथ लगाता हुआ तौबा तौबा कर रहा था, जिसको देखकर इसकी माँ की और मलिक ज़ुबैर की हंसी छूट गई। बहुत बड़े ड्रामेबाज हो तुम दोनों बहन भाई, रिफ़त बेगम ने बड़ी मोहब्बत से अपने बेटे को देखते हुए कहा। शाहमीर अपने रूम में आकर लेटा तो इसकी आंखों के सामने वही मंजर घूम रहा था जब रुमान शाह की बाहों में मिरहा लहराते हुए गिरकर बेहोश हो गई थी। शाहमीर को मिरहा की बहुत फिक्र हो रही थी। पता नहीं ये निगाह 3 बोलों की ताकत थी या शाहमीर के दिल में पहली नज़र में इसकी मोहब्बत का असर। मगर शाहमीर को सच में इस वक्त मिरहा की बहुत फिक्र हो रही थी। यार, कितनी डरपोक हो तुम, अपने भाई की ज़रा सी ऊंची आवाज़ से ही डर गई। मेरी नाजुक सी जान, अपने इतने बड़े एएसपी को कैसे संभालोगी? शाहमीर के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। रुमान शाह, मिरहा को क्या हुआ था? तुम इसे हॉस्पिटल लेकर क्यों गए थे? रुमान शाह के हाथ में दवाइयाँ भी, जिनको देखकर रुमान शाह की माँ ने इससे सवाल किया था। ये दवाइयाँ किसकी हैं? तो मजबूरन रुमान शाह को बताना ही पड़ा। मिरहा बेहोश हो गई थी और वो इसे हॉस्पिटल लेकर गया था। वैसे भी ये कोई इतनी छोटी बात तो नहीं थी जिसे रुमान शाह अपनी माँ से छुपा सकता था। मिरहा, तुम तो अपने भाई के लिए गिफ्ट लेने गई थी ना? वहाँ से कहाँ गायब हो गई थी? ड्राइवर तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गया। रुमान शाह की माँ ने बेहद चिल्ला के मिरहा से पूछा और मिरहा डर के मारे रुमान शाह के पीछे छुप गई। अम्मी जान, प्लीज़ समझने की कोशिश करें, इसको रूम में जाने दें, मैं आपको सारी बात बता दूंगा। इतनी लापरवाह नहीं है हमारी मिरहा कि हम यूँ घूमती फिरे। आखिर कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जिसकी वजह से वो घर नहीं आ सकी। अब की बार रुमान शाह का लहजा थोड़ा सर्द था। मिरहा के रूम में जाने के बाद रुमान शाह अपनी माँ को अपने रूम में ले आया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि घर के नौकर उसकी बातें सुने। ठीक है अम्मी जान, मैं आपको सारी बात बताता हूँ, मगर आप मुझसे वादा करें कि आप परेशान होकर अपनी तबीयत ख़राब नहीं करेंगी। बस सारी बात सुनकर ये यकीन रखिएगा कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा।
رومان شاہ نے آہستہ آہستہ ساری بات اپنی ماں کے سامنے کھولنی شروع کر دی۔ رومان شاہ کی ماں پر ایک کے بعد ایک بم دھماکے جیسے انکشاف ہو رہے تھے۔ رومان شاہ، بیٹا تم ایسی سچویشن میں کیا کرو گے؟ مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میری بیٹی کی زندگی تو تباہ ہو گئی۔ امی جان کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اللہ نہ کرے ہماری میرا کی زندگی تباہ ہو۔ میں بہت جلد اس کمینے سے میرا کو ڈائیورس دلواؤں گا۔ رومان، شرم کرو بیٹا، اپنے گھر بیٹھی ہوئی بہن کو طلاق دلواؤ گے؟ بس امی جان، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میں میرا کو اس شخص کے ساتھ رخصت نہیں کر سکتا۔ زہر لگتا ہے وہ شخص مجھے، اور جس سے تم نکاح کر کے آئے ہو وہ تو مجھے حد سے زیادہ زہر لگتی ہے۔ اتنی زہر کہ اس کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ مگر وہ تو میرے بیٹے سے پیار کرتی ہے، اتنا پیار کہ اس پاگل نے اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ میری بھولی اماں جان، اس کو پیار نہیں پاگل پن کہتے ہیں۔ رومان بیٹا، میرا جتنا تجربہ ہے اس تجربے سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ بچی تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ اور رومان بیٹا، کسی کے پیار کو یوں دھتکارتے نہیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہو، تم بھی دوسروں کے ساتھ وہی سب کرو۔ مرہا دوائی کھا کر سونے ہی لگی تھی کہ اس کے فون پر بیل بجی تھی۔ فون پر ان نون نمبر دیکھ کر واپس سائٹ پر ٹیبل پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد مرہا کے فون پر مسلسل میسیج آنے لگے۔ مرہا نے ڈرتے ڈرتے میسیج اوپن کیے۔ اسی ان نون فون نمبر سے میسیج آ رہے تھے۔ مرہا نے جلدی سے فون بند کر کے رکھنا چاہا، مگر پہلا میسیج ہی اتنا دھمکی بھرا تھا کہ مرہا نے نہ چاہتے ہوئے بھی میسیج کو پورا پڑھا۔ میرا میسیج پورا پڑھنا، اور اگر فون آف کرنے کی کوشش کی بھی تو انجام کی خود ذمہ دار ہوگی تم۔ میں کیا کر سکتا ہوں یہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 منٹ سے پہلے میرا فون اٹھاؤ، اور اگر اپنے بھائی کو بتانے کی کوشش بھی کی تو اس کی موت کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ تمہارا کچھ گھنٹوں پہلے بنا شوہر ASP شاہ میر ملک۔ شاہ میر مرہا کو میسیج کرنے کے بعد اب فون کو اپنی انگلیوں سے گھما رہا تھا، اور اس کے چہرے پر کھلتی ہوئی ہنسی دیکھنے کے لائق تھی۔ شاہ میر نے جس طرح کا مرہا کو آوارہ گنڈا کے جیسا میسیج کیا تھا، وہ میسیج ٹائپ کرتے ہوئے اسے خود بھی ہنسی آ رہی تھی۔ بیوی کیسی ہو؟ مرہا کے فون اٹھاتے ہی شاہ میر کا پہلا سوال۔ آپ کو اس سے مطلب؟ بیوی ہوں میری، مجھے مطلب نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ جی نہیں، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، مگر میں تو آپ کا شوہر ہوں۔ میں آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا اور آپ کا نکاح ہوا ہے تو میاں بیوی کا رشتہ تو بن چکا ہے۔ اب تمہارے ماننے نہ ماننے سے رشتہ بدل تو نہیں سکتا۔ بہت جلد بھائی آپ کا اور میرا رشتہ ختم کروا دیں گے۔ وہ کیسے؟ آپ کا اور میرا طلاق کروا کر۔ شٹ آپ، دوبارہ اس لفظ کا استعمال سوچ کر بھی مت کرنا، ورنہ کیا کریں گے؟ آپ کے بھائی کو جان سے مار دوں گا۔ آپ ہر بات پر میرے بھائی کو بیچ میں کیوں لے آتے ہیں؟ وہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ اچھا چپ کرو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ کچھ نہیں کروں گا تمہارے کھڑوس بھائی کو۔ میرا بھائی کھڑوس نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بہت پیارے ہیں۔ اور مجھے نہیں پتا۔ شاہ میر ہنسا۔ تو پھر اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ، میں کیسا لگتا ہوں تمہیں؟ مجھے پتہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے تو ضرورت ہے۔ میں فون بند کرنے لگی ہوں۔ سوچنا بھی مت، مجھے ابھی اپنی بیوی سے اور بات کرنی ہے۔ آپ مجھے بار بار اپنی بیوی مت بولیں۔ میں تو بولوں گا۔ اپنی بیوی کو بیوی بلانا کوئی جرم ہے؟ شاہ میر کو میرا سے بات کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شاہ میر نے کب سوچا تھا کہ اچانک سے کوئی لڑکی اس کے دل پر یوں دستک دیے بغیر اس کے دل پر تخت پر قبضہ جما لے گی۔ شاہ میر پتہ نہیں ابھی اور کتنی دیر تک اسے جگائے رکھتا، اس سے باتیں کرتا، مگر مرہا نے اچانک فون کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ روم میں شاید مرہا کی امی آئی تھیں، تو مرہا نے گھبرا کر فون تکیے کے نیچے رکھا تھا۔ ڈرپوک لڑکی، شوہر کو جلدی سے گڈ نائٹ ہی بول دیتی۔ شاہ میر کے لبوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی۔ گڈ مارننگ شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ جب سے تمہاری شکل دیکھی ہے میری کوئی بھی مارننگ گڈ نہیں رہی، اور میں کیسا ہوں اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ میرب نے بڑی ہمت کر کے صبح صبح رومان شاہ کو فون کیا تھا۔ شاہ کیوں آپ ہر وقت منہ میں انگارے چباتے رہتے ہیں؟ تم مطلب کی بات بولو، مجھے صبح صبح تمہاری فضول باتیں نہیں سننی۔ شاہ پلیز، اب تو آپ میرے ساتھ ایسے بات مت کریں۔ کیوں؟
اب تم میں ایسی کون سی خاصیت آ گئی جس کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ عزت سے پیش آؤں؟ شاہ پلیز آپ میری کسی بات کا یقین کر لیا کریں. میں نے بھائی کو نہیں بتایا ہے یا نہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم نے جو کرنا تھا کر لیا. اب تم اپنے بھائی تک میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ آنے والے 2 دنوں میں تمہاری رخصتی کر دیں، نہیں تو میں طلاق کے پیپر تمہارے گھر بھجوا دوں گا. شاہ اللہ نہ کرے ہم دونوں کا طلاق ہو. اتنی گندی بات آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تم مجھے گیان مت دو. تم بس اپنے بھائی تک میرا پیغام پہنچاؤ، ورنہ جس بات کا تم مجھے گیان دے رہی ہو وہ کام کرتے ہوئے میں دیر نہیں لگاؤں گا. رات تک مجھے جواب چاہیے، اور جواب ہاں میں ہونا چاہیے، نہ کی صورت میں طلاق کے پیپر تمہارے گھر بھجوا دوں گا. شاہ آپ کتنے پتھر دل ہیں، اتنی آسانی سے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا. اس نے جلدی سے جا کے یہ بات اپنی ماں کو بتائی. میرب میں اتنی جلدی تمہاری رخصتی کی بات تمہارے بھائی سے کیسے کر سکتی ہوں؟ ماما پلیز سمجھنے کی کوشش کریں. اس نے دھمکی دی ہے اگر بھائی میری رخصتی نہیں کریں گے تو وہ مجھے طلاق کے پیپر سائن کر کے بھجوا دے گا. میرب نے روتے ہوئے اپنی ماں کو بتایا. میرب بیٹا رونا بند کرو، ابھی تو تمہاری طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوئی ہے. تمہارے پاپا نہیں مانیں گے، ابھی تو آپ پڑھ رہی ہو، تو ایسے میں تمہاری رخصتی کی بات میں کیسے تمہارے بھائی سے کروں؟ رفت بیگم اپنی بیٹی کے آنسو دیکھ کے بہت پریشان ہو گئی تھی. رفت بیگم آپ کیا بول رہی ہیں؟ میں اپنی بیٹی کی اتنی جلدی رخصتی نہیں کر سکتا. ابھی وہ بہت چھوٹی ہے اور ابھی تو اس کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی. تو کیا چاہتے ہیں آپ؟ گھر بیٹی کو ہی طلاق دلوا دیں گے؟ استغفر اللہ. میرب کی ماں بولنے سے پہلے کبھی سوچ بھی لیا کریں. آپ کس طرح کا جملہ بول رہی ہیں؟ زبیر ملک نے غصے سے اپنی بیگم کو بولا. سوچیں ذرا، جس جملے کو سن کر آپ نے استغفار پڑھی ہے، اگر وہ الفاظ رومان شاہ ہماری بیٹی کو بول گیا تو ہم تو جیتے جی مر جائیں گے. اوکے ٹھیک ہے، میں شاہ میر سے بات کرتا ہوں. ملک زبیر نے اپنی بیوی کی عقل پند والی بات سن کر ہتھیار ڈال دیے. ابھی جائیں اور شاہ میر سے بات کریں. بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں. پاپا اس وقت ہم میرب کی رخصتی کیسے کر سکتے ہیں؟ شاہ میر اپنے پاپا کی رخصتی والی بات سن کر بھڑک گیا. بیٹا جیسے تم نے نکاح کروایا ہے اسی طرح رخصتی بھی کر سکتے ہیں. پاپا پلیز آپ نکاح والی بات کو مت دہرائیں. میں آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر چکا ہوں، تو میں بھی تمہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہی کر رہا ہوں کہ رومان شاہ نے میرب کو فون پر دھمکی دی ہے کہ اگر تم اس کی رخصتی نہیں کرو گے تو وہ طلاق کے پیپر سائن کر کے ہمارے گھر بھیج دے گا. بڑا ہی کوئی کمینہ شخص ہے. جتنا اڑیل میں اس کو سمجھتا ہوں تو میری سوچ سے بھی زیادہ بد دماغ ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بد دماغ کا کہنا مان لو اور باعزت میرب کی رخصتی کر دو. مگر پاپا ابھی تک تو اس کے ہاتھوں کے زخم بھی ٹھیک نہیں ہوئے، تو 2 دن کے اندر کیسے رخصتی کروا دوں؟ اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا، مگر اس سچویشن میں ہمیں رومان شاہ کی ڈیمانڈ مان لینی چاہیے. شاہ میر کی ماں نے اپنا فیصلہ سنایا تھا. ٹھیک ہے پھر آپ تیاری کریں، میں رومان شاہ سے بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں. شاہ میر اپنے دماغ میں کچھ سوچتا ہوا بولا. شاہ میر نے اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد رومان شاہ کا نمبر ڈائل کیا. بکو کیا کہنا ہے؟ رومان شاہ نے فون اٹھاتے ہی منہ سے انگارہ اگلا. تم پیدائشی ایسے تھے یا بعد میں تمہیں کوئی وائرس ہو گیا تھا جس کی وجہ سے تمہاری زبان اتنی کڑوی ہو گئی ہے؟ رومان شاہ کے بدتمیزی والے لہجے پر اے ایس پی شاہ میر نے بھڑک کر جواب دیا. کیا کروں اے ایس پی، تمہاری آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے تو میری زبان میں زہر اگلنا شروع کر دیتی ہے، اور زیادہ دیر تک میرے کان تمہاری آواز برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے جو بکنا ہے جلدی بکو. تم نے میرب کو فون پر دھمکی دی ہے کہ اگر میں اس کی رخصتی نہیں کرواؤں گا تو تم اسے طلاق دے دو گے. دھمکی نہیں دی، حقیقت سے آگاہ کیا ہے. رخصتی کی بات تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے تم میرے ساتھ بھی تو کر سکتے تھے. اے ایس پی، تمہارے منہ سے تمیز والی باتیں اچھی نہیں لگتی، اور نہ ہی تم دونوں بہن بھائیوں نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جس کی بنا پر میں تمہارے ساتھ تمیز سے بات کروں. جب تمہاری بہن مجھے پرپوز کرنے کے لیے میرے آفس تک پہنچ سکتی ہے تو پھر رخصتی کی بات اگر میں نے ڈائریکٹ تمہاری بہن سے کر لی تو اس میں میرے خیال سے کوئی غلط بات تو نہیں ہے. رومان شاہ، اگر میری بہن بچپنے میں تم جیسے اڑیل انسان سے دل لگا کر غلطی کر بیٹھی ہے تو تم یوں بار بار اس کو اپنی تنقید کا نشانہ مت بناؤ، اور میری بہن پر تنقید کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیا کرو کہ تمہاری بہن بھی اس وقت میرے نکاح میں ہے. اے ایس پی خبردار جو اپنی گندی زبان سے میری بہن کا نام بھی لیا تو.
میں نہیں مانتا اس نکاح کو، اور نہ ہی میرے نزدیک اس نکاح کی کوئی اہمیت ہے۔ بہت جلد میں اپنی بہن کو زبردستی کے نکاح سے آزاد کروا لوں گا۔ رومان شاہ اپنی بہن کے نام پر آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اور تجھے لگتا ہے کہ ایس پی نے اتنی کچی گولیاں کھیلی ہیں کہ آسانی سے تمہاری بہن کو آزاد کر دے گا؟ ایس پی شاہ میر نے رومان سے بھی زیادہ چلاتے ہوئے کہا، میری بہن کو آزادی دلوانے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ کام بآسانی عدالت سے بھی کروا سکتا ہوں۔ اچھا، تو جب کل کو اپنی بہن کی شادی کسی اور سے کرو گے تو اس کی طلاق کا ریزن کیا دو گے؟ لوگ تو کردار پر انگلیاں اٹھانے سے گریز نہیں کرتے۔ شاہ میر نے رومان شاہ کو حقیقت سے روبرو کروایا۔ ایس پی آ کر تیرے حلق سے زبان کھینچ لوں گا اگر دوبارہ میری بہن کے بارے میں کچھ بھی کہا تو۔ رومان شاہ چلایا تھا۔ چلا مت رومان شاہ، چلانا مجھے بھی آتا ہے۔ صرف یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ اگر تم میری بہن پر کیچڑ اچھالو گے تو میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ پیار میں نے بھی اپنی بہن سے بہت کیا ہے۔ اور رہی بات میرب کی رخصتی کی، تو میں رخصتی کے لیے تیار ہوں، مگر میری یہ شرط ہے کہ تم بھی اپنی بہن کی رخصتی کی تیاری کرو۔ میں اپنی بہن کو تمہارے ساتھ کبھی رخصت نہیں کروں گا۔ رخصت تو کرنا پڑے گا، بیوی ہے وہ میری۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم میری بیوی کو میرے ساتھ رخصت کیسے نہیں کرتے۔ ایس پی ایڑی چوٹی کا زور لگا، مگر میں میرا کو تمہارے ساتھ کبھی رخصت نہیں کروں گا۔ دونوں اس وقت اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے۔ دونوں میں سے کوئی بھی جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ رومان شاہ، جب تم میری بہن کی رخصتی مانگ سکتے ہو تو پھر اپنی بہن کو رخصت کرنے میں تمہیں کیا پرابلم ہے؟ کیونکہ تمہاری بہن نے مجھے خود پسند کر کے زبردستی مجھ سے نکاح کیا ہے، اور میری بہن تم جیسے کمینے کو جانتی بھی نہیں۔ تم نے تو زبردستی میری بہن کو اس سارے معاملے میں گھسیٹا ہے، اس لیے میں کیوں کرواؤں اپنی بہن سے تمہاری شادی؟ سوچ لو رومان شاہ، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں میرب کو رخصت اسی صورت میں کروں گا جب تم اپنی بہن کو میرے ساتھ رخصت کرو گے، اور طلاق کی صورت میں لڑکی کو کتنا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، میرے خیال میں تم دودھ پیتے بچے نہیں ہو، اچھے سے سمجھتے ہو۔ اپنا فیصلہ سنا کر ایس پی شاہ میر نے فون بند کر دیا تھا۔ رومان شاہ زور سے چیخا اور اپنا ہاتھ سامنے والے شیشے کی ٹیبل پر مارا۔ رومان شاہ کے سخت اور مضبوط ہاتھ ٹیبل پر لگتے ہی ٹیبل کا شیشہ چور چور ہو کر ٹوٹ گیا، اور اس کی کئی کرچیاں رومان شاہ کے ہاتھ میں بھی گھس گئیں۔ میرب، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہاری وجہ سے میری معصوم بہن کی زندگی داؤ پر لگ گئی ہے۔ تم ایک بار میرے ہاتھ آ جاؤ، میں تمہیں اتنی اذیتیں دوں گا کہ تم پچھتاؤ گی اس وقت کو کہ جب تم نے رومان شاہ جیسے شخص سے پیار کرنے کی جرات کی تھی۔